تھے وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تھے. سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. جب اسمبلی میں حضرت مولانا مفکر اسلام مجاہد اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اندر بات کر رہے تھے, وہاں پبلک میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بات کر رہے تھے. اور حضرت نے فرمایا تھا مفتی صاحب میں غلام اللہ ایک دن میں 40,000 لوگ اسمبلی کے باہر اکٹھے کر کے تیرے سامنے کھڑا کر. اللہ کی کروڑا رحمتیں نازل. ہم نے بڑوں سے سنا, میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میری پیدائش کافی دیر کی بعد کی ہے, حضرت پہلے فوت ہو گئے تھے. بڑے فرماتے ہیں جب یہاں آتا نا شیخ تو کہتے ہیں موسیٰ کلیم اج مارے گئے اگے دریائے پیچھے دشمن بے حیا, اگے موجے پیچھے فوجے, آج تو کچھ نہیں بچا. آپ تھوڑا پریشان نہیں ہونا, اب تھوڑا پریشان ہو رہے کہ مجھ صاحب کہاں چل پڑے ہیں, کہیں نہیں جا رہا, میں مڑوں گا لیکن یہ بات کر کے آتا ہوں, ادھر ذرا دیکھے نہیں مزہ آئے گا. کہنے لگے آج مارے گئے قرآن میرے سامنے. اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے قالک اللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں, انما ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا. کیا کہا؟ یہ لفظ بولیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. کیا کہا؟ انما میرے ساتھ, حالانکہ پوری قوم ساتھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے. قربان ابو بکر تیری عظمت پر, قربان ابو بکر تیرے مقام پر. جب غار ثور ہے اللہ کے پیغمبر ہیں, صدیق کہنے لگے سونا مارکا تے آ گئے نہیں. میرے محبوب نے فرمایا میرا یارا گھبرانا لا تحزن ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. وہاں بات ہے انما میرے ساتھ میرا رب ہے. جب ابو بکر کی باری آئی تو میرے مرشد نے فرمایا نا ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. قربان ابو بکر تیری میت کو قرآن بیان کرنے لگا ہے. آئیے مڑائیے, حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے ابو بکر میرے نبی دے للے, میرے محبوب کی نظر پڑی, آپ کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار آنے لگے. میں بولوں کیا کروں یار, پتہ نہیں قاری عبدالصبور صاحب کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں میرے سامنے اور بات آ جاتی ہے. پھر کہنا چاہتا ہوں واہ ابو بکر تیری فہم پہ, چلو یار یوں کہتا ہوں, میں پڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں, یا میرے نبی کے چہرے کی اداؤں کو صدیق پڑھتا ہے یا صدیقہ پڑھتی ہے. شان صدیق اکبر, شان صدیقہ کائنات. بولو یار بولو, اب میرا ساتھ دو تو میں کچھ سنا پاؤں گا. اللہ یا میرے نبی کی اداؤں کو صدیق سمجھتا ہے یا میرے نبی کی اداؤں کو صدیقہ سمجھتی ہے. بولو تو صحیح, بولو تو صحیح, بولو تو صحیح. چلو یوں کہتا ہوں فہم صدیقی پہ قربان جاؤں, فہم صدیقہ پہ بھی قربان. یا اداؤں کو صدیق پڑھتا ہے یا اداؤں کو صدیقہ پڑھتی ہے, یا میرے محبوب کے چہرے کے انداز کو صدیق سمجھتا ہے یہ صدیقہ سمجھتی ہے. ابو بکر کی نظر مکھڑے محمد تے پئیے تے بول پیے تے آکھ دائی عمر رونے والی روئے تیری اتے, میرے محمد دا مکھڑا نہیں ویدا.
اللہ اللہ ادھر دیکھیے گا اور نوجوانوں غور کیجئے گا. حضرت ابو بکر کی یہ بات سن کے سیدنا حضرت عمر نے تورات کے ورقے سائیڈ پہ رکھے, یہ دو زانو بیٹھنے لگے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ہیں, الفاظ بڑے پیارے ہیں, سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے. بولنے لگے ہیں, پڑھنے لگے ہیں, کہنے لگے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے میرا سونا اللہ تے رب ہومن تیرا دیا, تے محبوب تے نبی ہومن تیرا دیا, دین اسلام تیرا دیا. یہ تو نالج کے لیے, مطالعے کے لیے میں تورات کے ورقے پڑھ رہا تھا. سنیے گا نوجوانوں, یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. میرے نبی نے فرمایا, او یار عمر یہ تورات کس نبی پہ اتری ہے؟ عمر نے فرمایا, سونا جناب سیدنا کلیم پیغمبر پہ. اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا, لو کان موسیٰ حیّا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ کلیم بھی زندہ ہوتے وہ بھی تورات بند کر کے میں محمد الرسول اللہ کی اتباع کے پیچھے. آئیے قربان جاؤں, عقیدہ بناؤ, ایمان بناؤ. قرآن بھی سچا, حضور کا فرمان بھی سچا. میرے نبی نے فرمایا تھا, لوگوں انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. میرے نبی نے فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ میرے عمر کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا, لہذا میں آخری نبی ہوں. آئیے قرآن کا انداز, میرے جملے شروع والے زمانے کی اندر جہالت ہے, زمانے کی اندر گمراہی ہے. اللہ نے میرے نبی کو چن کر بھیجا اور ایسا چنا اور ختم نبوت کا تاج پہنا کے میرے نبی کی زبان سے اعلان کرا دیا. پہلے نبیوں کو چنا اللہ نے اور وہ نبی آئے اور بولتے گئے, اِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ. جب ختم نبوت کا سہرا پوایا تو میرے نبی سے اعلان کروایا, میرا پیغمبر اعلان کر, مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اعلان کروایا, انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او لوگو, ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے. اللہ نے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اللہ نے مجھ محمد کو نبی بنا کے بھیجا ہے, رسول بنا کے بھیجا ہے. اس لیے عقیدہ بناؤ, ایمان بناؤ, اسی پہ مضبوط رہ جاؤ کہ اللہ نے میرے نبی کو بھیجا تو قرآن کے الفاظ ہے للناس, سارے لوگوں کے لیے, اور ہدایت بن کے آیا قرآن تو اس کے لیے بھی آواز آئی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. جاننا پڑے گا, ماننا پڑے گا, ایمان لانا پڑے گا, میرا محبوب بھی للناس ہے, قرآن بھی ہے. کیا معنی؟ مفسرین نے عظیم نکتہ لکھا ہے, قرآن للناس. اب اس قرآن کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا. امام الانبیاء للناس, اس نبی کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا. اب ڈنکا بجے گا محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا. اب تلاوت ہوگی تو قرآن کی, نبوت چلے گی تو سونے جوان کی, تلاوت ہوگی تو قرآن کی. اس لیے ان دونوں پہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. پھر کیوں نہ کہوں قرآن بھی عظمت والا, صاحب قرآن بھی. توجہ کرنا, یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنایا,
खत्ब नबूवत का ताज पहनाया। सुनिएगा अजीम नुक्ता जुमला, ये कुरान की अजमत है कि इसके बाद किसी और किताब ने नहीं आना। मेरे नबी की अजमत है, आपके बाद किसी और नबी ने बोलो बोलो नहीं आना। कुरान की अजमत है, इस कुरान किताब के बाद किसी और किताब ने नहीं आना। अब चलेंगे कुरान के पीछे, अब चलेंगे साहिब कुरान के पीछे। जो कुरान के पीछे चला, साहिब कुरान के पीछे चला, वही कामयाब है, वही कामरान है, वही सरफराज है। जिसने कुरान को छोड़ा, साहिब कुरान को छोड़ा, वही नाकाम है, वही नामुराद है, वही दलील है। मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने लगाऊं। मेरे नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। और मेरी उम्मत के लोगों, मैं मोहम्मद तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी कितनी? ये वाले बोले कितनी? कौन कौन सी? हुजूर ने फरमाया जब तक इन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह। सारे बोले हरगिज़ गुमराह। अगर आप यहाँ बैठे थे, बात को समझ रहे थे, उम्मीदें समझ रहे थे, गौर कर रहे थे, तो मैंने कहा मेरे नबी के आने से पहले गुमराही थी, हुजूर आए तो गुमराही खत्म हुई, कुरान आया तो गुमराही खत्म हुई। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया अगर गुमराही से बचना चाहते हो तो इन दोनों को सीने से लगा। मालूम हुआ कुरान को छोड़ेंगे जलील होंगे, सोने जवान को छोड़ेंगे, कुरान को छोड़ेंगे, सारे बोले जलील होंगे, गुमराह होंगे। सोने नबी जवान को छोड़ेंगे तो गुमराह होंगे, कुरान को पकड़ेंगे, सोने नबी की सुन्नत को पकड़ेंगे तो मेरे नबी ने फरमाया गुमराही तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकती। इसलिए नौजवानों, जिंदगी कुरान वाली बनाओ, जिंदगी हुजूर की सुन्नत वाली बनाओ, जिंदगी कुरान के पीछे लगाओ, जिंदगी हुजूर की सुन्नत के पीछे चलाओ। खुदा की कसम, जिन लोगों ने कुरान वाली जिंदगी बनाई, हुजूर की सुन्नत वाली जिंदगी बनाई, कुरान को सीने से लगाया, हुजूर की सुन्नत को सीने से लगाया, दलील मेरे सामने है। खुदा की कसम, दो चीजें कितनी? बोलो यार कितनी? कौन कौन सी? एक कुरान है, दूसरी मेरी सुन्नत है। अगर ये मजबूती से पकड़े रहे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अगर कुरान छोड़ा, मेरी सुन्नत को छोड़ा तो गुमराह हो जाएंगे। नतीजा निकालता हूं, आप देखें आज हमारे अंदर क्या है, क्यों हम परेशान हैं, हमारी जिंदगी क्यों इस तरह गुजर रही है। हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं, हमारा ताल्लुक सुन्नत से नहीं। हमने सारा दिन इधर देखे, मैं सवाल करता हूं आपसे, अपने आप से, सारा दिन यूं यूं कितनी दफा किया? कितनी दफा किया? गिनती याद है? ये मुझे दें, कुरान मेरे सामने रखा करे। अगर कुरान होता मैं कुरान खोलता और ये उंगल रख के आपसे सवाल करता हूं, कुरान के सफ़ों के ऊपर यूं यूं कितनी मर्तबा किया? जवाब नहीं आया। चंद बंदे जो सुबह कुरान खोलते हैं, शाम कुरान पढ़ते हैं, वरना जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया वो रात को सोने से पहले भी कुरान पढ़ते, तहज्जुद वेले भी कुरान पढ़ते।
قرآن رات بھی قرآن. میرے نبی کا صحابی آیا, ادھر دیکھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ابئی ابن کعب جی قرآن سنا. اکھاں وچوں اتھرو آ گئے, رونے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن تیری اوپر اترتا ہے, قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے, ہماری دل کی تمنا ہوتی ہے سوہنا تو قرآن پڑھے, ہم قرآن سنے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سناؤ. میرے نبی نے فرمایا یارا وہ میرا شاگرد ابئی ابن کعب, میں نہیں کہہ رہا, میرے رب نے مجھے کہا کہ ابئی ابن کعب سے کہے کہ قرآن سنائے. ابئی ابن کعب سے کہے قرآن سنائے. آج ہماری اندر قرآن کی تلاوتیں نہیں ہے, ہمارے اندر سنت نہیں ہے, ہماری شادی, ہماری غمی, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہماری شادی, ہمارے معاملات قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس لیے یہ حالات بنے ہیں. جب لوگوں کی تعلق قرآن سے, محبت قرآن سے, محبت میرے نبی کی سنت سے تھی, تو ان کی باتیں ہی کیا تھی. میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں, پھر رنگ کالا تھا, زبان پہ لکنت تھی, ہونٹ موٹے تھے, لیکن چلتے زمین پہ تھے. قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرے محبوب اپنے کانوں سے سن کے تشریف لاتے تھے. اس لیے نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اپنا تعلق قرآن سے بناؤ, اپنی یاری قرآن سے لگاؤ, اپنی زندگی سنت والی بناؤ. صبح اٹھو قرآن پڑھو, رات کو سوو قرآن پڑھو. میری نظریں موبائل پہ رہتی ہیں, میری ماں کی نظریں اللہ معاف کرے, ہم نے LCDیاں گھر میں لگوا دی ہیں. نوجوانوں غور کرو, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. میری بیٹی کو یہ پتا ہوتا ہے آج ڈرامے کی کون سی قسط چلنی ہے, جلدی جلدی کھانا بناؤ, بیٹھ کر ڈرامہ دیکھیں گے. اور میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, اللہ نے مجھے دنیا میں ڈرامہ دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو میں نے تمہیں دنیا میں فضول بھیجا ہے, کس طرح زندگی دل کرے گزارو؟ نہیں 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 میرے بندے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی اس لیے دی ہے تو کہ نیک اعمال کر کے میری دربار میں. جتنے بندے آج ارادہ نہیں, وعدہ کر کے جائیں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں, صبح اٹھتے ہی یاسین پڑھیں, روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے, حضور کی سنت کو سینے سے لگائیں گے, کوشش کریں گے ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہمارا لین دین سنت والا ہو, اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے. یہ بچے خوش قسمت ہیں جو حافظ بنے, والدین خوش قسمت ہو, میں مبارکباد دیتا ہوں, قربان جاؤں, بڑے خوش قسمت ہو آپ کے بچے حافظ بنے ہیں. آج ان کے سر پر علماء نے دستار بندی کی ہے, پگڑیاں بدوائی ہیں, کل قیامت کا دن ہوگا, آواز آئے گی تاج لایا جائے جس تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ سونی ہے. کیا کریں گے؟ فرمایا یہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ تاج سجا دیا ہے. آج اپنی آنکھوں سے آپ نے اپنے بچوں کی دستار بندی دیکھی, کل قیامت والا دن تمہاری دستار بندی جہان دیکھے گا. بولو 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 بولو. دنیا کے لوگ دیکھیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں, علماء بیٹھے ہیں, ضوء احسن من ضوء الشمس, استاد کی روشنی دنیا کی سورج سے سونی ہو سی. توڑی بولیے کیڑی؟ اللہ نے یوں کیوں نہیں کہا استاد کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ تیز ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں نہیں ہے کہ دنیا کی سورج سے وہ روشنی, بولو کیا ہوگی؟ تیز نہیں, سونا کہا. یہ تیز ہے
ایک منٹ کے لیے اسے میں نہیں دیکھ سکتا. یہ سفید سونا ہے, ایک دفعہ نہیں رج رج کے دیکھوں. جڑا حافظ قرآن کے والدین کے سر پر تاج ہوگا نا, اس کی روشنی تکھی تے تیز نہ ہو سی, سونی ہو سی. سمجھے کیا ہوگی؟ پوچھنے والے پوچھیں گے مفسر ہے, مبلغ ہے, مقرر ہے, مرتب ہے, خطیب ہے, ادیب ہے, مجاہد ہے. نہیں نہیں, علاقے کا نام کیا ہے؟ ملک پورا. ملک پورا ایبٹ آباد گاؤں کا یہ مزدور ہے. بولو. یہ دکاندار ہے, فلاں تاجر ہے, ریڑیاں چلانے والا, تغاریاں اٹھانے والا. آج اسے پروٹوکول فرمایا دنیا میں میرے نبی کے فرمان پہ عمل کیا. پتر نو حافظ بنایا سو, بیٹے کو قاری بنایا تھا, آج ہم نے اسے تاج پہنا دیا. یہ مقام حافظ قرآن کا. اسے کیا نام ہے بیٹا؟ ادھر آؤ. کیا نام ہے؟ محمد کامل. واہ جی واہ. ادھر کھڑا ہو جاؤ. یہ حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں. آواز آئے گی کامل. بولو جی رب. آواز آئے گی کامل حافظ قرآن. کامل کہے گا جی رب رحمان. رب خود کہے گا حافظ قرآن جی رب رحمان. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. الحمد کے حمد شروع کر, جہاں والناس کی سین ہوگی او کاملا اتھے تیرا مقام ہوئے گا. بولو یار. جب والناس کی سین ختم ہوگی وہ حافظ قرآن کا محل ہوگا. اللہ کہے گا حافظ قرآن جی رب رحمان ایمیں کر, 10 بندیاں دی سفارش کر. آج کوئی قصہ دا نہیں. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. بڑی تفصیل. آج کوئی کسی دا کم نہیں آ رہا. آ قرآن دا کاری جی رب باری, 10 بندیاں دی سفارش تو کرتے قبول میں آپ کر سا. 10 بندوں کی سفارش کامل کرے گا. اللہ اسے عالم بنائے تو 70 کا کرے گا, اور اس کی سفارش اللہ قبول کرے گا. جن پہ جہنم واجب ہو گئی انہیں یہ لے کے جنت میں لے جائے گا. اب بتائیں کتنی عظمت ہے قرآن کی, کتنا شان ہے قرآن کا, کتنا مرتبہ ہے قرآن کا. جس کی نسبت جڑتی جائے اللہ مقام دیتا جاتا ہے. آج سب لوگ یہ وعدہ کر کے جائیں کم سے کم ایک پتر نو قرآن دا حافظ بنائیں گے, ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. خدا کی قسم دنیا بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا, دن قیامت میں بھی عزتیں ملیں گی, مقام ملے گا, شان ملے گا. میں عرض کر رہا تھا دنیا میں اندھیرا تھا, ظلمت تھی, قرآن آیا, صاحب قرآن آیا, ظلمتیں ختم, اندھیرے ختم, گمراہیاں ختم. اب جنت کی بشارتیں ملنے لگی ہیں, جنت کا مقام دکھایا جا رہا ہے, جنت کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ چلتے چلتے امت تک یہ پیغام بھی پہنچ گیا. تم نے بھی اگر قرآن کو, حضور کی سنت کو سینے سے لگایا, تمہیں بھی جنت کا اعلیٰ مقام عطا کریں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صفحے بنا لیں, یہ حفاظ کرام آگے ہی رہیں گے.